صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ باب البر والصلۃ الفصل الاول۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک۔ باب البر والصلۃ، نیکی کا برتاؤ اور صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ رشتہ داروں کے ساتھ، قریب کے، دور کے اور دیگر اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کا برتاؤ کرنا، اور خاص طور سے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرنا، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ، اور اچھے سلوک و برتاؤ کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے اور اپنے عمل سے رشتے کو نہ توڑے۔ تو اس عنوان کے اندر یہاں اس کتاب میں مشکوٰۃ شریف کے اندر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے جوڑنے اور اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور صلہ رحمی کے بجائے رشتے کو توڑنے پر، رشتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے پر جو وعید آپ نے بیان فرمائی ہے، اس عنوان کے اندر ایسی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی روایت ہے والدین اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں سب سے پہلے کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ کون ہے جو میری طرف سے اچھے برتاؤ کا سب سے بڑا مستحق ہے، سب سے زیادہ مستحق ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ تمام رشتہ داروں میں، تمام اہل تعلق میں تمہاری ماں وہ ہستی ہے، وہ چیز ہے کہ جو تمہارے طرف سے اچھے برتاؤ کی، احسان کی، بھلائی کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی راحت کا، آرام کا خیال رکھو، اور اپنے ذات سے اور اپنے عمل سے کسی طرح کی ان کو کوئی تکلیف اور اذیت پہنچنے نہ دو۔ قال ثم من، اس آدمی نے پھر پوچھا کہ پھر کون، یعنی ماں کے بعد پھر کون ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں اور وہ میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے پھر جواب فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا امک، تمہاری ماں۔ تمہاری ماں یہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق اور حقدار ہے۔ قال ثم من، اس آدمی نے پھر چوتھی مرتبہ سوال فرمایا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھی بار فرمایا ابو کا، تمہارا باپ۔ ماں کے بعد پھر تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار ہے۔ اس میں ماں کو 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ماں باپ اگرچہ دونوں انسان کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن وجود کا ذریعہ بننے میں ماں کو کئی درجہ تکلیف زیادہ جھیلنی پڑتی ہے۔ ماں کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے،
پھر ولادت کی وضعیت اور تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، اور پھر پرورش اور دودھ پلانے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو 3 بڑی بڑی مشقتیں ہیں، ایسی ہیں جس میں باپ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہوتا، اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 3 بڑی مشقتوں کی وجہ سے آپ نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر 4تھی مرتبہ کے سوال پر آپ نے پھر باپ کا تذکرہ فرمایا۔ تو ماں اس وجہ سے بھی کہ وہ ولادت میں انسان کے وجود میں آنے میں زیادہ مشقتیں بھی اٹھاتی ہے، اور اپنے وجود اور فطرت کے اعتبار سے وہ چونکہ کمزور بھی ہے، اس لیے وہ کسی اولاد کی طرف سے توجہ کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ ہے باپ کا۔ وفی روایتن، اور ایک دوسری روایت میں ہے، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جواب میں لگاتار 3 مرتبہ فرمایا تھا، یعنی اس میں یہ ہے کہ ہر مرتبہ سوال کرنا نہیں پڑا تھا، ایک ہی مرتبہ کے سوال میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا، کہ تمہاری ماں کی، تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار، تمہاری طرف سے بھلائی پانے کی زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، ثم اباکا، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا کہ پھر تمہارا باپ، ثم ادناک ادناکا، پھر باپ کے بعد، اس روایت میں مزید اضافہ ہے، پھر باپ کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، باپ کے بعد جس سے جتنا زیادہ رشتہ قریب ہوگا، ہر قریب والا رشتہ دار ہماری طرف سے اچھے برتاؤ کا، رشتے کے جوڑے جانے کا، حسن سلوک کا وہ حقدار ہے۔ تو الاقرب فالاقرب، جو جتنے زیادہ قریبی ہیں وہ اتنے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس روایت کے اندر ماں کا، کا اور باپ کا تذکرہ ہے۔ رشتوں میں ہمارے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے ہی دادی اور دادا ہیں، نانی اور نانا ہیں۔ روایتوں کے اندر الگ سے ان کا نام لے کر ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، ان کا کیا حق ہوتا ہے، اس کا تذکرہ عام طور سے نہیں ملتا ہے، اور جس کی بنا پر عام طور سے غفلت ہے، اور عموماً گھروں کے اندر جہاں اختلاف کا ماحول ہوتا ہے، جیسا کہ عموماً آج ہمارا سماج کثرت اسی کا شکار ہے، اختلاف کا، عموماً ساس اور بہوؤں میں بنتی نہیں ہے، تو اب عورت سمجھتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور جب اس سے ساس سے نہیں بنتی ہے تو اپنے بچے کو اپنی ساس سے دور رکھتی ہے، اور ماحول میں رہتے رہتے بچوں کا بھی یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ صرف اپنی ماں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب علیحدگی ہو جاتی ہے خاص طور سے، تو عموماً اس وقت دادیوں کو، نانیوں کو، نانا اور داداؤں کو کنارہ کش کر دیا جاتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، خصوصاً اگر اختلاف ہو جاتا ہے باپ بیٹے کے اندر، ساس بہو کے اندر، اور یہ اختلاف اگر زیادہ ہو جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو یہ اثر اولاد بھی قبول کرتی ہے۔ اگر اس کا باپ اپنی ماں سے بات بند کر رہا ہے، تعلق خراب کیے ہوئے ہے، تو یہ بیٹا بھی اپنے باپ اور ماں کی نقل میں اپنے دادی اور دادا سے تعلق خراب کرتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور اس باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا جس سے تعلق خراب ہو تو ہم اپنی اولاد کو بھی تنبیہ کریں کہ خبردار کہ میری فلاں سے بات چیت نہیں ہے، جھگڑا ہے تو تم بھی اس سے جھگڑا رکھو، تم اس سے بات چیت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ یہ تعلیم تو ماں باپ کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن عموماً چاہے کہیں صراحتاً نہ بھی ہو تو ماحول کے اعتبار سے ایسا عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اپنے ماں باپ سے کٹتے ہیں تو اس نیچے والے ماں باپ کی اولادیں بھی جو اوپر والے اس کے دادی دادا ہوئے اس سے کٹ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ماں باپ کے حسن سلوک کے ہم مکلف ہیں، اور ہمارے ذمہ دادی اور دادا کا کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محدثین نے جو حدیث کی تشریح لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کے اندر جہاں بھی حدیث کے اندر کا تذکرہ آیا ہے، ماں کا کوئی درجہ
اور ماں کے بارے میں کوئی اطاعت اور فرما برداری کی تاکید کی گئی ہے، اس لفظ کے اندر نانی اور دادی بھی داخل ہے۔ کا اصل معنی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ماں کیا جاتا ہے، ماں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ماں کا جو عربی میں بالکل اصلی معنی ہے وہ کسی چیز کی جڑ اور بنیاد۔ تو اب اس معنی کے اعتبار سے جیسے کسی انسان کے وجود میں آنے کی بنیاد اس کی ماں ہے، اس کی دادی بھی تو ہے، اس کی نانی بھی ہے، اس لیے کہ اس کے باپ کا وجود اس کی دادی سے ہے۔ اگر اس کی دادی اس کے باپ کو وجود نہ بخشے ہوتی، نہ پیدا کیے ہوتی، تو آج اس باپ سے اس کا وجود نہ ہوتا۔ جب اس کے باپ ہی کا وجود نہ ہوتا تو اس اولاد کا بھی وجود نہ ہوتا۔ ایسے ہی اس کی ماں کا وجود اس کی اپنی ماں سے ہے، یعنی جو اس بچے کی نانی ہے، تو اگر نانی کا وجود نہ ہوتا، نانی اس کی ماں کو پیدا نہ کیے ہوئے ہوتی، تو آج اس عورت کا وجود نہ ہوتا، تو اس سے اولاد کا وجود نہ ہوتا۔ تو ہم جس طریقے سے ہماری جڑ اور بنیاد ماں اور باپ ہیں، اسی طرح ماں باپ کے بھی ماں باپ ہماری جڑ اور بنیاد ہیں۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ امن کا معنی ہی جڑ کے آتے ہیں۔ جہاں بھی ماں کے احترام اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور بدسلوکی پر وعید اور عذاب سنائی گئی ہے، اس کے اندر ماں کے ساتھ دادی اور نانی بھی داخل ہیں۔ ایسے ہی جہاں اب کا تذکرہ آیا ہے باپ، وہاں باپ کے باپ اور ماں کے باپ بھی داخل ہوں گے، یعنی نانا اور دادا۔ اس لیے ایک ماں باپ کی ذمہ داری جیسے اولاد کی پرورش ہے، تربیت ہے اور اولاد کی تمام ضروریات کا خیال ہے، ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں دادی دادا اور نانی نانا کی عظمت اور احترام بھی بیٹھائیں۔ ان کے دل میں یہ بیٹھائیں کہ جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی گناہ ہے، ایسے ہی دادی دادا کے ساتھ بھی بدسلوکی گناہ ہے، نانی نانا کے ساتھ بھی بدسلوکی اور ان کا خیال نہ رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف عموماً توجہ دلائی نہیں جاتی اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمارا سماج غفلت میں ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے اور جو گھر کے اب دادی دادا ہو چکے بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، وہ علیحدہ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے بچے اپنی پریوار کو لے کر الگ کھاتے ہیں، کماتے ہیں۔ بہت احسان کیا تو ان کو وقت پر ان کے پاس کھانا پہنچا دیا۔ اپنے بچوں کو ایسا ماحول اور بنا دینا کہ بڑھاپے کی عمر میں لوگوں کو بچوں سے انسیت ہوتی ہے، بچوں کا اپنے پاس رہنا ان کو پسند آتا ہے، اس سے ان کی طبیعت بہلتی ہے، تو اپنے بچوں کو یہ تاکید کی جائے کہ وہ دادی دادا کے پاس وقت دیں، تنہا وہ ہیں، بڑھاپے کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیں، رہا کریں، ان کی خبرگیری لیا کریں، ان سے بات چیت کریں۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی ہم سب کی ذمہ داری تھی، لیکن جیسے ہم لوگ سماج میں بہت سی خرابیاں ہیں، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ بالکل کنارے کر دیے جاتے ہیں، اس طرح کہ اس کی اولادیں اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا ماں باپ سمجھ کر میرے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بلا شبہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی پابند ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ دادی دادا اور نانی نانا کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وہ پابند ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، باپ کے بعد تذکرہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ماں اور باپ میں نانی نانا اور دادی دادا کو داخل نہ مانے تو پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ باپ کے بعد جو سب سے زیادہ قریب رشتے والا ہے وہ زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو دادی دادا اور نانی نانا تمام رشتوں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ماں باپ کے بعد، اس اعتبار سے بھی وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، ہم سب کو یہ تعلیم بھی دینے کی ضرورت ہے۔ عموماً تو ہر ماحول میں یہ مزاج بننا چاہیے ہم سب کا کہ اگر ہماری کسی سے بھی دو ٹھو بات ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہم یہ نہ مزاج بنائیں کہ ہمارا فلاں سے اختلاف ہو گیا تو اب ہمارا بچہ بھی اس کے پاس نہ جائے، ہمارا بچہ بھی اس سے بات چیت نہ کرے،
عموماً یہی ہوتا ہے، باپ دیکھتا ہے فوراً ٹوک دیتا ہے، اور وہ جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کی بھی یہی حالت ہے کہ جس باپ سے اس کا اختلاف ہوا ہے وہ اس کے بچے سے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ان کی خبر گیری چھوڑ دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف صرف اختلاف کرنے والے کی ذات تک محدود رہے اور اولادوں تک وہ نہ جائے، اولاد اپنے تعلق کو باقی رکھیں اور وہ آدمی بھی اولادوں سے تعلق باقی رکھا رہے، آنا جانا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اولاد کے باپ سے بھی جو اختلاف ہو گیا ہے، ان اولادوں کے آنے جانے کی وجہ سے جلدی سے اس سے بھی اختلاف ختم ہو جائے، تعلق اس سے بھی بحال ہو جائے، ایسا بارہا دیکھا گیا ہے۔ تو یہ حسن سلوک اور رشتہ داری کو جوڑنے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کا پیغام ہے، جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، اور محدثین کی تشریح کے مطابق اس میں نانی اور دادی بھی داخل ہیں۔ ایک شخص پر جس طریقے سے اپنی ماں کو آرام پہنچانا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا فرض ہے، ایسے ہی اس کے ذمے اپنی دادی اور نانی کی بھی خبر گیری کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح باپ کی خبر گیری اور ان سے زیارت ملاقات اگر دور ہیں اور ان کی خبر گیری کرنا، آرام پہنچانا جیسے ضروری ہے، ایسے ہی دادا اور نانا کے ساتھ بھی ان کی خبر گیری کرنا، ان سے زیارت و ملاقات کرنا اور ان کے آرام کی فکر کرنا، یہ بھی ہر انسان پر ضروری ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ یہ ایک بددعائیہ جملہ ہے، رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا، رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ سے پوچھا گیا، آپ نے مبہم تذکرہ کیا، کسی کا نام نہیں لیا کہ کس کی ناک مٹی میں ملے، بس کہا کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا، سوال کیا، کس کی ہے اللہ کے رسول، کس کی ناک مٹی میں مل جائے، کون ہلاک ہو جائے؟ قال، آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اس کے سامنے اس کے والدین ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، یا ایک پہلے انتقال ہو گیا، ماں باپ میں سے کسی ایک کا ایک ہی باقی رہا اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، تو کسی کو بھی اس نے، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، لیکن کہہ رہے ثم لم يدخل الجنۃ، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی ماں باپ کی بڑھاپے میں ان کی سیوا کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے راحت و آرام کا خیال کر کے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنا سکا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا بد دعا ہے اور ناراضگی کا اظہار ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو جس کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اب وہ بڑھاپے میں کمزور ہو چکے ہیں، وہ اپنا کام دھام کرنے کے لیے اب طاقت نہیں ہے، نہ وہ اپنا کھانے کے لیے کما سکتے ہیں اور نہ اپنا کوئی اور کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے سامنے اس کی اولاد ہے، اگر اس نے اس وقت میں جب کہ وہ اب کمانے کے لائق نہیں بچا ہے، اس کا باپ یا اس کی ماں اس کو کھانے کا انتظام نہ کیا اور وہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارا کی محتاج ہے، وہ اس کا سہارا نہ بنا، استنجے وغیرہ کے لیے بے بس ہے، وہ اس کے استنجا وغیرہ کرانے کے معاون اور مددگار نہیں بن سکا، کسی بھی طرح سے بڑھاپے میں جو ضرورت ہوتی ہے اس نے اس ضرورت کا انتظام نہیں کیا، آرام پہنچانے کی فکر نہیں کی، اللہ کے نبی ایک طرف فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف یہ ایک بد دعا ہے کہ ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، کم ایسا موقع ہے، اکا دکا چند ایسے مواقع ہیں جہاں آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کر کے آپ کی زبان سے بد دعا نکلی ہے، ورنہ عموماً کبھی بھی آپ نے اپنے دشمن تک کو بد دعا نہیں دی ہے۔ طائف کے موقع پر جب آپ کو شدید زخمی کیا گیا، ستایا گیا، پہاڑ کے فرشتے حاضر ہو گئے، جبریل امین حاضر ہو گئے، حکم دیجئے پہاڑ کے فرشتے کو، ابھی یہ طائف جو دو پہاڑی کے بیچ میں شہر واقع ہے، کہا کہ ابھی یہ دونوں پہاڑ کو ملا کر ان بیچ میں بسنے والوں کو پیس کر رکھ دیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس وقت بھی آپ نے نہیں کہا کہ ہاں کر دو، کہا نہیں، یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو مجھے پہچان لیں اور ایمان لے آئیں۔ تو ایسے شدید دشمن تک کو آپ نے بد دعا نہیں دی، اور فرشتہ آ کر حکم کے انتظار میں ہے کہ اشارہ ہو تو ہم ہلاک کر دیں، لیکن آپ نے منع کیا۔ لیکن ماں باپ وہ چیز ہیں، اور خاص طور سے بڑھاپے کی عمر میں جب اب آدمی اپنے ہاتھ پیر سے کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، اولاد کوئی اگر اس وقت اس کے معاون، مددگار اور سہارا نہ بنے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے اوپر سخت غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور تین مرتبہ بد دعائیہ جملہ نکالنے کہ ایسا شخص سے ہلاک ہو جائے۔ اور پھر حدیث کے آخر میں آگے یہ اشارہ دیا کہ جو اپنے آپ والدین کو یا دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ان کے کام نہ آئے، تو یہ اشارہ بھی دے دیا کہ وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ کس قدر سخت بات آپ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ عموماً ماں باپ بڑھاپا تنہائی میں گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایک اولادیں ہوتی ہیں، سب الگ ہو جاتی ہیں، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے، بس غیر کی طرح ان کو بس کھانا دے دیا جاتا ہے۔ کسی کی توفیق نہیں ہوتی کہ کھانا لے کر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، گھر کے ایک ممبر کی طرح ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں یا ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ ایک کنارے بس ان کو کھانا ان کے سامنے جانور کی طرح ڈال دیا جاتا ہے۔ دوا علاج کے لیے ان کے اندر کہنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے اندر موت کے انتظار میں تمام بیماریوں کو جھیلتے اور پالتے رہتے ہیں۔ اولاد پل کے بچھائی نہیں رہتی، بہترین تعلقات قائم نہیں رکھتی کہ وہ بے جھجک کہہ دیں، اور ان کو کوئی ذرہ بھی احساس بھی نہ ہو کہ ہم کہیں گے اپنے دوا اور علاج کے لیے، یا کوئی چیز اچھی کھانے کا من کر رہا اس کے لیے تو ہمارے بیٹے کو گراں گزرے گا، ایسا احساس نہ ہو۔ اب ایسا لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے والے کم لوگ بچے ہیں، گنتی پر انگلیوں پر گنے جانے بھر بچے ہیں، اور ایسے لوگ بڑی ڈھونڈنے کے بعد مشکل سے ملیں گے۔ اور جب گھروں کی بھی علیحدگی ہو جاتی ہے اور کسی ایک گھر میں والدین رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ، تو اب جو اس گھر سے نکل جاتے ہیں، دوسرے مکانات پہ منتقل ہو جاتے ہیں، تو اب یہ اولاد جو دوسرے گھر میں چلی گئی اور اس کی نسلیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہنچیں اور اپنے ماں باپ کی، دادی دادا کی خبر گیری کریں، خیال رکھیں، یا کبھی ان کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آئیں کہ چلیں ہمارے گھر بھی رہیں، ہفتہ دن، 10 دن، مہینہ بھر، ہم بھی آپ کی خدمت کریں، ہم بھی آپ کی سیوا کریں۔ اس کا ایسا خیال اور مزاج رکھنے والے اب خال لوگ ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے زیادہ تر بوڑھے والدین تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جو مغرب زدہ قومیں ہیں، امریکہ اور یورپ جیسے ممالک اور اس کی تہذیب سے متاثر لوگ ہیں، اب تو وہ اپنے ملکوں کے اندر، خود ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اب ہو چکا ہے، اولڈ ایج ہاؤس حکومت کی طرف سے تعمیر ہو رہا ہے، بوڑھی عمر کے لوگوں کے لیے مکانات۔ بچے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب کسی کام کے نہیں رہتے، تو وہ ان کو لے جا کر اسی میں ڈال دیتے ہیں، وہ اسی میں تنہا پڑے رہتے ہیں، بس حکومت کے کارندے کی خدمت لگی ہوتی ہے، وہ وقت پر آتے ہیں، ان کو پاس کھانا رکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گویا وہ ایک جانور کی طرح پجڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر اس سماج کے لیے منحوسیت اور بدبختی کی بات ہے کہ جہاں اس والدین کو جس نے بڑی مشقت سے اولاد کو جنا، پالا، پوسا، پڑھایا، لکھایا،
اور کسی کام کے بنایا، آج جب وہ خود بچپن کے اولاد کی طرح بڑھاپے میں پہنچ کر وہ اپاہج ہو گیا تو اس کو گھر سے اٹھا کر پھینک دیا جا رہا ہے۔ یہ چیز ہندوستان کے اندر بھی تعمیر ہو چکی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بنارس کے اندر بھی اولڈ ایج ہاؤس تعمیر ہو چکا ہے، جو اپنے ماں باپ سے عاجز ہیں اور بڑھاپے میں ان کی سیوا نہیں کرنا چاہتے، بس اٹھا کر جا کے ان کو وہیں ڈال دیں۔ وہ کس حال میں ہیں، بستر پہ پاخانہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی دھلنے والا نہیں، یعنی بالکل ایک گندے جانور کی طرح بڑی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب اولادیں یہی کرتی رہیں گی تو اللہ کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ بہت سے گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں، دنیا میں ٹال دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ خاص طور سے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ عموماً جو سلوک کیا جائے گا اچھا یا برا، اس کا نقد انعام دنیا میں بھی ملے گا۔ اچھا کیا جائے گا تو اس کا بھی انعام ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آگے آئے گا کہ ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی تعلق جوڑے رکھتا ہے، ان کے ہزار تیزی اور تلخی کے باوجود برداشت کر کے تعلق خراب نہیں کرتا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس آدمی کے رزق کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس کا رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، صحت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور جو اس کے خلاف کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو رشتہ ناتا قطع توڑنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی عمر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے نیچے کے رشتہ دار اس کے اوپر ویسے ہی مسلط ہوتے ہیں۔ جو جیسا اپنے رشتہ دار کے ساتھ کرتا ہے یا جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، ویسے ہی ہو بہو اس کی اولادیں بھی اس کے ساتھ کرتی ہیں۔ ہم لوگ جب سہارنپور میں پڑھتے تھے تو مدرسہ مظاہر العلوم سے کچھ دور پر، دروازے کے کچھ دور جا کر وہ تراہا ہے روڈ کا چوک، تو وہاں کے اساتذہ سے سنا کہ ایک شخص ایک مرتبہ کافی پہلے اپنے ماں باپ کو گھر سے مارتے مارتے اس چوک تک، اس تراہے پر لے کر آیا۔ اب جب چراہے پر پہنچا ہے تو اچانک باپ کہنے لگا کہ بیٹا اب بس کرو، اب ظلم ہو جائے گا۔ بیٹا چونک گیا، بھلے اولاد ماں باپ پر ظلم کرتی ہے، لیکن نفس کے اندر احساس کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ یہ ہماری حرکت غلط ہے۔ وہ اگرچہ اپنے نفس سے اور شیطانیت سے مغلوب ہو کر جاتا ہے، تو اب بیٹے کو حیرت ہوئی کہ ہم تو باپ کو مار رہے ہیں، یہ کون سا صحیح کام ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بس کرو، اس سے آگے بڑھو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ تو اب سوال کرنے پر تو اس باپ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا اور مار کر یہیں تک لایا تھا، اب اگر تم اس کے آگے لے کر جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تم کو اور آگے لے جائے گی۔ گویا ایک عملی نمونہ تھا، بڑے بڑے اساتذہ اس کو وہاں بیان کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے گا، بالکل ہو بہو آپ کی اولادیں، ہماری اولادیں ویسا ہی سلوک کریں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے راحت و آرام کا ذریعہ بنے، تو ہمیں ان کے سامنے اپنے ماں باپ کو راحت و آرام پہنچانا پڑے گا، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے گھونٹ کو پینا پڑے گا، اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا۔ عام ضابطہ ہے، کہاوت ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا ہے تو اپنے ماں باپ اگرچہ وہ مزاج کے خلاف ہوں، گالم گلوچ کرتے ہوں، ظلم کرتے ہوں، سب کچھ سہ کر جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت پر ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے، اور یہ دعا کی جائے جو قرآن نے سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بکثرت ان کے بارے میں اور ان کے حق میں کی جاتی رہے کہ اگر کچھ کمی کوتاہی انسانیت کے ناطے ہو بھی جائے گی تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس حال میں اٹھائیں گے کہ والدین کی نافرمانی کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے بد دعا دی ہے اس آدمی کے بارے میں جو خصوصاً بڑھاپے کے وقت میں، جب کہ اب ماں باپ سہارے کے محتاج ہو گئے، اپنا کچھ کرنے لائق نہیں ہے، ایسے وقت میں ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، اور نبی جس کی ہلاکت کی بد دعا کر دے اس کی ہلاکت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ اب کمانے کے لائق نہ ہوں، اب اولاد کے محتاج ہو جائیں کہ وہ کھانا بھی ان کو کھلائے، تو اگر ایک اولاد ہے تو تنہا یہ پوری اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت بھر جو اس کی کمائی میں ہے اپنی کمائی کے بقدر کرے گا۔ ماں باپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بیٹے سے اس کی کمائی سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اس کی کمائی میں ہے کہ وہ دال اور چاول کھلا سکتا ہے، اب وہ بکرے اور مرغے کا مطالبہ کریں بار بار، یہ مطالبہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے تو پوری ذمہ داری اس کی ہے، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو ماں باپ کی جتنے اخراجات اور ضروریات ہیں ان کو سب اولادوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا ماں باپ کی ضروریات، ان کی غذا، کھانا، کپڑا، دوا جو بھی ہیں، ان کا مثلا یومیہ خرچہ 100 روپیہ پڑ رہا ہے، اور 2 اولاد ہیں تو دونوں کی ذمہ داری ہوگی 50-50 اٹھانا، 4 ہیں تو 4 کی ذمہ داری ہوگی 25-25 مل کر اٹھائیں گے۔ وہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے، مل کر اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں، قدمت علی امی، میرے پاس میری ماں آئی، وہی مشرکۃ، اس حال میں کہ ابھی وہ مشرک تھی، ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، فی عہد قریش، قریش سے معاہدے کے وقت میں، ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ نامی جگہ میں کفار قریش سے معاہدہ ہوا تھا چند باتوں پر، کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں بغیر تلوار کے آئیں، اور مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ چلا جائے گا مسلمان ہو کر تو آپ کا ذمہ لازم ہوگا کہ وہ کافروں کے حوالے کریں، اور مدینہ سے کوئی مکہ میں کافروں کے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح یک طرفہ صلح ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اسی کو عہد قریش کہہ رہی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میری ماں میرے پاس آئیں، فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علیہ، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی ہیں، وہی راغبۃ، اس حال میں کہ وہ اسلام سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف ابھی ان کو رغبت نہیں ہے، افا اصلھا، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ قال، آپ نے فرمایا کہ نعم صلیھا، ہاں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، ہاں اگر وہ کفر اور شرک کا حکم کریں کہ تم بھی مشرک بن جاؤ، تم بھی کافر بن جاؤ، تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ عام ضابطہ ہے، ماں باپ کی اطاعت جائز کاموں کے اندر ہے، ان کاموں میں مسلمان ماں باپ بھی اگر کسی ایسی بات کا حکم کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا حکم ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہو، تو وہاں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی حکم کرے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بھی اطاعت وہاں جائز نہیں ہے۔ باقی جو امور شرعی حدود کے اندر ہیں اس تعلق سے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہوگی۔ تو حضرت اسماء نے پوچھا کہ میری ماں کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ میرے پاس آئی اور ان کو ابھی اسلام میں رغبت نہیں ہے، وہ اسلام لانے کے لیے نہیں آئی ہیں، تو میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ یہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہیں تب بھی ان کو تکلیف پہنچانا، ان کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اسلام کے خلاف حکم کریں گی تب وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی اور ان کو کھانا کھلانا، پہنانا، عزت و احترام، یہ ساری چیزیں ان کی مسلمان اولاد پر ضروری ہوگا۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان آل ابی فلان لیس لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لهم رحم ابلھا ببلالھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان آل ابی فلاں،
لیسو لی بیولیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابو فلاں کے آل و اولاد، ابو فلاں یہ آپ نے نام لے کر ذکر فرمایا تھا، لیکن فتنہ کے خوف سے راوی نے نام کے بجائے فلاں ذکر کر دیا، بیان کرنے والے نے۔ یہ اس سے مراد، بعض لوگوں نے کہا کہ ابو فلاں سے مراد ابو لہب تھا یا ابو جہل، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو فلاں یعنی ابو لہب ہو یا ابو جہل یا عمرو بن العاص، یہ جو بھی ہیں، ان کی جو اولاد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی میرے قریبی رشتہ دار اور سرپرست نہیں ہے، اس وجہ سے میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا دوست اور میرے قریبی لوگ تو اللہ ہیں اور نیک مومنین ہیں۔ ابو جہل یا ابو لہب کی اولاد تھی، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، ان سے میرا کوئی دوستی کا اور محبت کا تعلق ہے، ان سے میرا محبت اور دوستی کا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا دوستی اور محبت کا تعلق تو اللہ سے ہے اور نیک ایمان والوں سے ہے، ان لوگوں سے میرے دوستی کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہوں، کیوں کرے ولاکن لہم رحم، لیکن ان سے رشتہ داری ہے۔ ابو جہل ابو لہب یہ آپ کے چچا تھے، تو ان کی جو اولادیں ہوئیں وہ چچا کی اولاد ہوئیں، تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ میرے دوست نہیں ہیں لیکن ان سے رشتہ داری ہے۔ ابو اللہاب بلالہا، میں اس رشتہ داری کو اس کی تری میں بھگو رہا ہوں، یعنی اسی رشتہ داری کی بنا پر اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے بڑے چہیتے لوگ ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، یہ میرے دوست نہیں ہیں اس لیے کہ یہ کافر و مشرک رہ گئے، لیکن چونکہ کفر شرک کے باوجود خونی رشتہ تو بہرحال ہے، تو اسی رشتے کی بنیاد پر میں اس رشتہ داری کو تر رکھے ہوئے ہوں، اور تر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس رشتہ داری کی بنا پر ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کر رہا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر رشتہ دار کا مذہب کچھ اور ہو تب بھی انسانیت کی بنیاد پر اور رشتے کی بنیاد پر ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے گا، ہاں غلط باتوں میں ان کی اطاعت اور پیروی نہیں کی جائے گی۔ وعن المغیرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو، حقوق الامہات، ماؤں کے نافرمانی حرام ہے۔ ہاں یہ نافرمانی جائز امور کے اندر، ناجائز کاموں میں نہیں، اگر وہ ناجائز کام کا حکم کریں گی تو وہاں ان کی اطاعت حرام ہے، وہاں ان کی نافرمانی واجب ہے، اور جو جائز امور ہیں ایسی بات کا حکم کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں ٹکرا رہی ہے، دین کے خلاف بات نہیں ہے، تو وہاں ان کی اطاعت واجب ہے اور نافرمانی حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ووعد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور لڑکیوں کو چونکہ عیب سمجھا جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی داماد بنے یا ان کے لیے عار کی بات تھی، اس لیے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ومنع وہاتی، اور اللہ نے حرام کیا ہے بخیلی کو اور مانگنے کو، مال کو روکے رکھنا، کنجوسی کرنا، جہاں ضرورت ہے خرچ نہ کرنا اپنے پر، اپنے اہل و عیال پر، یا اور کوئی واقعی ضرورت مند آ گیا، دین کا کوئی ضرورت اور تقاضا آ گیا، جہاں بھی ضرورت ہے اور آدمی کے پاس مال ہے اور اس کو خرچ نہ کرے، بخیلی کرے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر بخیلی کو حرام قرار دیا ہے۔ وہاتی، اور سوال کرنے کو منع کیا ہے، آدمی بلا وجہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مانگتا پھرے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ، ہاں کوئی اتنا مجبور ہو جائے، تنگ ہو جائے کہ کہیں سے اس کے پاس مال کے آنے کی کوئی سبیل نہیں اور کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اب حال یہ ہے کہ وہ اور اس کے پریوار
فاقے کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں، فاقہ کرنے پر مجبور ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو اب جان بچانے کی جب باری آ جائے گی اور کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہو تو اب جان بچانے کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، ورنہ عام نارمل حالت کے اندر بلا وجہ صرف عادت کے طور پر لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا کریں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کیا ہے، فضول بات۔ قیل و قال کا مطلب بے مطلب کی بات، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت کے نفع کی کوئی بات ہو، نہ دین کی بات ہے، نہ دنیا کے نفع کی بات ہے، بلا وجہ کی فضول گفتگو، قیل قال، فضول بات کرے، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوال، بار بار ایک طرح سوال پہ سوال، بار بار سوال کرے، بکثرت سوال کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کثرت سوال مطلق دین سے متعلق یا دنیا سے متعلق غیر ضروری سوال، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور یہاں کثرت سوال کا ایک مطلب یہ کہ لوگوں کے احوال کی بلا وجہ بار بار انکوائری کرنا۔ کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ وقت ہے، وہ اپنی رعایا کی انکوائری کرے، خبرگیری کرے، کوئی مجرم کو تلاش کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمہ شمہ آدمی بلا وجہ یوں ہی کسی کے اچھے یا برے حالات کی کھود کرید میں لگے رہنا، بار بار اس کے بارے میں ان سے پوچھ پاچھ کرنا، کریں کہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی خاموشی سے کسی کے احوال جانچنا چاہ رہا ہے اس لیے کہ اگر اس کو ہم ضرورت مند محسوس کریں گے تو ہم اس کی امداد کریں گے، اس کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ اس میں داخل نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن بلا کسی فائدے کے، بلا کسی مقصد کے یوں ہی بار بار کوئی سوال کرنا یا لوگوں کے احوال کی کھود کرید میں لگے رہنا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مال کو برباد کرنے کو۔ مال جو اللہ نے دیا ہے حلال مال، اس کو ضائع کرنا، برباد کرنا، یعنی اس کو غیر ضروری اور فضول کاموں میں خرچ کرنا، یہ مال کو ضائع کرنا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں